بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ نشست میں سلاسل طریقت کے ایک اجمالی تعارف پر بات کی تھی، تو اب ظاہر ہے بہت سے دنیا میں سلاسل ہیں اور ان کے جو مختلف بزرگوں نے ان کو رائج کیا، ایکچولی وہ اللہ تعالیٰ کی قربت کو پانے کی طرزیں ہیں۔ تو سلاسل تو دنیا میں 200 سے زائد رائج ہیں، جو اپنے اپنے ماحول، کلچر، حالات، ٹیمپریچر، جغرافیائی معاملات، لوگوں کی تہذیب و تمدن کے مطابق انہیں توحید اور وحدت کی تعلیمات دیتے ہیں۔ جو بہت ہی اہم سلسلہ ہے وہ ہے سلسلہ عالیہ قادریہ۔ ہم اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلسلہ چشتیہ ہے، سلسلہ نقشبندیہ ہے، سلسلہ ملامتیہ ہے، سلسلہ قلندریہ ہے، سلسلہ نوریہ ہے۔ سلاسل تو بہت ہیں، تو لہٰذا آج ہم ایک اجمالی تعارف جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پانے کے لیے ہے، اس کے اوپر تھوڑی سی ہم آگاہی دے دیتے ہیں، اور اس کے بارے میں اگر آپ کو کوئی اور سوال ہو تو ضرور پوچھیے گا۔ سلسلہ قادریہ کا جو اظہار یا اس کو جو اجرا فرمایا، وہ بنیادی طور پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا تھا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی سلسلہ عالیہ قادریہ کے پیشوا ہیں، اور پیشوا کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کی ذات سے سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی اپنے وقت کے ولی کامل تھے، انتہائی اعلیٰ روحانی مراتب کے حامل تھے۔ حضور مرشد کریم قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب نے فرمایا وہ ممثل کلیات کے عہدے پر فائز تھے۔ ممثل اس شخص کو کہتے ہیں جو ابدالوں کے ایک گروہ کا سردار ہوتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے توحید کو مینشن کرنے کے لیے، توحید کو سمجھنے کے لیے اور توحید میں انسانی شعور کو داخل کرنے کے لیے ایک طرز ذہن اور طرز فکر ظاہر فرمایا۔ یہ طرز فکر کچھ اس طرح سے ہے کہ انسان کی روح کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1 ہوتی ہے روح حیوانی، جو اس مادی جسم کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے، اور ہم جتنا شعوری طور پر دیکھتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، دیوار دیکھ رہے ہیں، بسیں دیکھ رہے ہیں، ہوائی جہاز دیکھ رہے ہیں، زمین دیکھ رہے ہیں، پودے، شجر اشجار دیکھ رہے ہیں، نباتات جمادات دیکھ رہے ہیں، یہ تمام کا تمام روح حیوانی کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے روح ایک ہی ہے، اسے سمجھنے کے لیے انہوں نے 3 درجات میں تقسیم کیا۔ ایک ہوتی ہے روح انسانی۔ روح انسانی انسان کے خواب میں نظر آتی ہے۔ خواب میں کیا نظر آتی ہے کہ جب ہم خواب دیکھتے ہیں تو حالانکہ یہی چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہم مادی زندگی میں، لیکن وہاں انسان کے اندر کی جو صلاحیت ہے وہ اس مادی جسم کے دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی صلاحیت سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ وہ کہلاتی ہے روح انسانی، کہ اس کیفیت میں انسان ٹائم اینڈ اسپیس سے آزاد ہوتا ہے۔ نمبر 3 ایک اور روح ہے۔ روح کا جو اعلیٰ ترین درجہ ہے اسے کہتے ہیں روح اعظم۔ روح اعظم کا مطلب ہے جہاں اللہ رب العالمین کی احکامات، اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا کن فیکون اور کائناتی ریکارڈ اس پر پہلے نازل ہوتا ہے، روح اعظم پر۔ پھر وہ ریکارڈ درجہ بدرجہ روح انسانی حالات کے مطابق قبول کرتی ہے، اور حالات کے مطابق روح انسانی اس جسم کی طرح اطلاعات کی صورت میں نازل کرتی ہے، تو ہم ان حالات کی وجہ سے چلتے پھرتے ہیں۔ اب انبیاء کرام کی تعلیمات 2 انداز سے ہیں۔ نمبر 1 ہے شریعت۔ شریعت کا مطلب ہوتا ہے دنیاوی رکھ رکھاؤ، معاشرتی معاملات، لین دین، کاروبار، تجارت، اخلاقیات، یہ تمام شریعت ہے۔ لیکن شریعت یاد رکھیے گا یہ صرف قبر تک کا آپ نے رزق حلال کمانا ہے، حرام کھائیں گے تو پھر اس کا نتیجہ بھی بھگتیں گے۔ تو حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے، یعنی جنہیں ہم شیخ عبد القادر جیلانی جو ان کا اصل نام ہے، پیار سے انہیں غوث اعظم کے نام سے پکارتے ہیں، انہوں نے تعلیمات کا یہ رخ جاری فرمایا کہ انسان اللہ کو پانے کے لیے بھرپور طریقے سے کوشش کرے، اس طرح کہ اس کے اندر ایک صبر اور ضبط کا ایلیمنٹ شامل ہو جائے۔ جہاں صبر اور ضبط آ جائے
تو اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایک سکوت پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ سکوت کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی تعلیمات میں بھی یہ فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کو ارادوں کے ٹوٹنے سے پایا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی منزل بھی اللہ تعالیٰ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام ارادوں کو توڑا۔ تو بالکل سلسلہ قادریہ میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے اسی فہم کا اجرا فرمایا کہ پیر و مرشد مرید کو اس طرح اسلوب میں ڈالتا ہے کہ وہ جو بھی کام کرتا ہے وہ ٹوٹتا ہے۔ یعنی وہاں میٹھا میٹھا نہیں ہے، بلکہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے تو کڑوا کڑوا تھو تھو نہیں ہے، میٹھا میٹھا ہپ ہپ ہے تو کڑوا کڑوا بھی ہپ ہپ کرنا پڑے گا۔ تو سلسلہ قادریہ کی تعلیمات ہے، یہ تعلیمات کیا ہوتی ہیں کہ انسان کے اوپر جو سکوت طاری ہوتا ہے، ایک دم کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے۔ اور ظاہر کیا ہوتی ہے؟ ان کا پہلا جو شہود ہوتا ہے، پہلا مشاہدہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی تعلیمات میں ہے، وہ ہے ملائے اعلیٰ سے ملنا یا ان سے گفتگو کرنا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ بعض اوقات ایک لمبا سکوت پیدا ہو جاتا ہے، گفتگو ہی نہیں کرتا کوئی، پھر خاموشی، پھر انتظار، پھر صبر، وہی ارادے ٹوٹ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں اس کا الٹ ہو رہا ہے۔ اب چاہے صحیح ہو یا غلط، سلسلہ قادریہ کی طرز فکر میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اگر آپ کو چوٹ بھی لگ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اگر آپ کے اوپر پھولوں کے ہار بھی برسائے جا رہے ہیں تب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف۔ تو عارف کا ذہن، جو طالب علم ہے، اس کا ذہن ایک طرف اللہ تعالیٰ کا وہ مطالعہ کرتا ہے ملائے اعلیٰ کی نظر سے، اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا دیدار حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر سکوت پیدا ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر یہ اندر اندر بہتا ہے، جیسے چشمہ پھوٹا، تھوڑی دیر بہا، پھر اندر زمین کے اندر جذب ہو گیا، اب زمین کے اندر بہ رہا ہے۔ تو اسی طرح سلسلہ عالیہ قادریہ کی تعلیمات ہیں کہ روح اعظم میں پیر و مرشد اس کے اندر توحید کا رنگ بھرتے ہیں، روح اعظم کے حوض بھرتے چلے جاتے ہیں، اب وہ حوض ہے لامتناہی۔ تو روح انسانی میں جب کچھ عکس گرتا ہے تو روح انسانی سے روح حیوانی میں کچھ عکس پڑتا ہے تو وہ نظر آتا ہے، نظر آنے کے بعد ایک دم پھر محو ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے یہ سلسلہ عالیہ قادریہ کی تعلیمات کا جاری رہتا ہے، اور یہ نسبت قبلہ خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب فرماتے ہیں بہت قوی نسبت کہلاتی ہے، یہ نسبت اویسیہ بھی کہلاتی ہے۔ اس کا جو اظہار ہوتا ہے، بعض اوقات پیر و مرشد دنیا میں نہ بھی ہو، پیر و مرشد وفات بھی پا جائیں تو عالم غیب سے، یعنی روح کی دنیا میں رہتے ہوئے، بشرطے کہ پیر و مرشد نے بھی یہ نسبت اویسیہ حاصل ہو، وہاں جسم کی موجودگی کے بغیر بھی انسان کی روح پر وہ تصرف کرتے ہیں۔ تو یہ ایک روحانی اجمالی خاکہ ہے جو سلسلہ عالیہ قادریہ کے بارے میں عرض کیا گیا۔ آج یہ نشست مکمل ہوتی ہے۔ اللہ حافظ ناصر۔